सरदार दपा आक जनाजा बेड़े दा किवें डक दे रख मैयत दिरादा लादा पा मुंडे सां तीरां दा क्यों रोंदे पियो सुगा राधा पर मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद बावाज़ बुलंद सलावत। अशरे मुहर्रम अल हराम की तीसरी मजलिस से खिताब करने के लिए जनाब क़िबला मौलाना डॉक्टर सैयद माजिद रज़ा आबदी साहब वो खिताब फरमाने जा रहे हैं। उनसे पहले सिर्फ आप सब हज़रात की एक रुबाई गोश गुजार करता चलूँ। क़िबला साहब का जो मौजू है वो भी है कि हम फर्श पे बैठकर अर्श वाला काम करते हैं। हम तो मजलिस में बैठे हुए हैं, लेकिन जो मजलिस में नहीं आते उनसे शेर ने ये मुखातिब होकर शेर लिखा है कि जन्नत तो है शाहे शहीदान की मलकियत। भाई तवज्जो करनी है थोड़ी सी कि जन्नत तो है शाहे शहीदान की मलकियत, फिर कौन तुम्हें वहां पे आला ठिकाने देगा, फिर कौन तुम्हें वहां पे आला ठिकाने देगा। अरे जो तुम्हें अपनी मजलिस में आने नहीं देता क्या जन्नत की जागीर में जाने देगा, क्या जन्नत की जागीर में जाने देगा। अब मैं दरखास्त गुजार हूं, अब मुल्तमिस हूं खतीबे आले अतहार, खतीबे आले मोहम्मद, खतीबे वलायत अली अलैहिस्सलाम जनाब क़िबला डॉक्टर सैयद माजिद रज़ा आबदी साहब बावाज़ बुलंद सलावत। शुरू करूं मजलिस? माशाअल्लाह। सुनेंगे सही से मजलिस? माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह और बाबा कहेंगे या मैं खामोश मजलिस पढ़ूं? क्या करूं? खामोश करूं? माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। ये लोग कह रहे हैं खामोश मजलिस पढ़ो। नाराए नारा तो लगाना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो मैं बात करूं उसको वहां से हाथ उठा के सुभान अल्लाह और वाह भी कहना। मुझे बुद्ध बन के मत देखना, बुद्ध मत बन जाना, ठीक है? चलूं शुरू करूं? बोलोगे मेरे साथ? हाँ, तो वादा किया है तो वादा तोड़ना नहीं, इसलिए फिर मैं तुम्हें कूफी कहना शुरू कर दूंगा, इसलिए कि कूफी जो है वो वादा तोड़ते। वादा किया है ना बोलने का। शुरू करूं मजलिस? तो मुझे बताओ बुलंद आवाज से दुरूद कैसे पढ़ा जाता है? औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ मिन गैरि रुयतिन वल खालिक मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन
ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. صلوات پڑھے محمد و پروردگار عالم کا کروڑوں کھربوں اربوں دفعہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں علی کا محب بنا کر ہم پلے ملائکہ بنایا ہوا ہے، ہمیں فرشتوں کے برابر قرار دے دیا، اس لیے کہ ہم بھی علی سے محبت کرتے ہیں اور کائنات کی ہر شے علی سے محبت کرتی ہے، اس لیے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، تو اللہ جو کہتا ہے کائنات کی ہر شے وہی کرتی ہے، ہر شے علی سے محبت کرتی ہے، ہر شے جو شے بھی ذکر اللہ کرتی ہے ہر وہ شے ذکر علی بھی کرتی ہے. ابھی میں ثابت کروں گا یہ بات، جو شے اللہ کا ذکر کرتی ہے وہ شے علی کا ذکر بھی کرتی ہے. علی کا ذکر علی کا ذکر علی کا ذکر سننے کے لیے تیار ہیں؟ علی کا ذکر شرافتوں کی پہچان ہے، علی کا ذکر شرافتوں کی پہچان ہے، علی کا ذکر نجابتوں کی پہچان ہے، علی کا ذکر سیادتوں کی پہچان ہے، علی کا ذکر نبوتوں کی پہچان ہے، علی کا ذکر رسالتوں کی پہچان ہے، علی کا ذکر وصایتوں کی پہچان ہے، علی کا ذکر شہادتوں کی پہچان ہے، علی کا ذکر ولایتوں کی پہچان ہے، علی کا ذکر ہدایتوں کی پہچان ہے، علی کا ذکر علی کا ذکر علی کا ذکر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ علی کا ذکر اللہ کی پہچان ہے. علی کا ذکر اللہ کی پہچان ہے. مجھے بتاؤ کوئی ہے جو اللہ کو پہچانے علی کے بغیر؟ اللہ پہچانا گیا ہے محمد و علی کے ساتھ. محمد و علی کو پہچانو تاکہ اللہ پہچانا جائے. اس لیے کہ اس نے قرآن کی بہت سی آیتوں میں یہ جملے اور یہ مفہوم بار بار دہرایا ہے کہ اللہ نے اطاعت طلب کی ہے اپنی. پروردگار یہ بھی کہہ سکتا تھا بس میری اطاعت کرو، ختم بات، جیتے رہے سلامت رہے. بھائی اللہ صرف یہ کہہ سکتا تھا بس میری اطاعت کرو. اے اللہ کو کافی سمجھنے والوں، اے اللہ کو کافی سمجھنے والوں، اللہ نے تو خود اپنی اطاعت کو کافی نہیں سمجھا. اللہ نے تو خود اپنی اطاعت کو کافی نہیں سمجھا. کہہ دیتا اطیع اللہ اور ختم، لیکن اطیع اللہ پہ آیت نہیں رکی، فوراً کہا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم. رسول کی بھی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو.
جو میں بھیجتا ہوں. اولی الامر کوئی دنیا کا انسان نہیں بنا سکتا، کوئی نہیں انسان دنیا کا اولی الامر بنا سکتا. اور جس نے کبھی اولی الامر بننے کی کوشش کی تو یا تو اسے جہاز میں آسمان کھا گیا یا سمندروں میں زمین کھا گئی. یا تو ہواؤں میں آسمان کھا گیا، یا وہ سمندر برد ہو گیا، سمندر برد ہو گیا. نہیں پہچانتا تھا بن لادن علی کو، نہیں مانتا تھا اسامہ بن لادن علی کو، تو زمین نے اس کو قبر کی جگہ ہی نہیں دی، سمندر میں پھینکا گیا. اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ زمین جگہ نہیں دیتی ایسے لوگوں کو، اس لیے کہ زمین تراب ہے، علی ابو تراب ہے. زمین تراب ہے اور علی ابو تراب ہے، علی ابو تراب ہے. تو علی کو ہر شے مانتی ہے. اور اللہ نے اپنے ساتھ ساتھ جہاں رسول کا تذکرہ رکھا وہاں علی کا تذکرہ بھی رکھا. جہاں پہ رسول کا تذکرہ کیا وہاں پہ تیسرا تذکرہ ایک اور ولی کا کیا جسے علی کہتے، علی کہتے. بھائی وہ کہہ دیتا، ابھی میں نے کہا نا کہ وہ آیت روک دیتا، اطیعوا اللہ، بس بات ختم ہو جاتی. وہ کہتا صرف میری اطاعت کرو، لیکن آگے اطاعت بڑھی کہ رسول کی بھی اطاعت ہے اور اولی الامر کی بھی اطاعت ہے. ٹھیک ہے بھائی، وہ صرف کہہ دیتا کہ اللہ ولی ہے اور بات ختم. کہہ دیتا کہ صرف اللہ ولی ہے، لیکن اس نے اپنے کو بھی تنہا ولی نہیں رکھا. کہا میرے ساتھ رسول بھی ولی ہے اور علی بھی ولی ہے. صبح کے ساتھ دل والا علی مولا، علی مولا، زمین والی زمن والا علی مولا، علی مولا، کلی والی چمن والا علی مولا، علی مولا. اچھا بول کے پنجا کھول کے کل ایمان نعرہ توجہ فرمائیے. سلامتی کے لیے بابا سے بلند سلامات. توجہ فرمائیے آپ نے. یعنی جب ولایت کی بات آئی تب بھی اللہ نے اپنے کو تنہا نہیں رکھا، تب بھی اللہ نے اپنے کو تنہا نہیں رکھا، تب بھی اللہ نے اپنے کو تنہا نہیں رکھا. میں اردو میں جملہ بول رہا ہوں تو آپ سن ہی نہیں رہے. میں نے کیا کہا کہ اللہ نے جب ولایت کی بات آئی تو ولایت میں اپنے کو تنہا نہیں رکھا. آپ نے اس جملے کو اٹھایا نہیں. اب میں تنہا کا عربی میں ترجمہ کرنے جا رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ ایک ایک ہاتھ اٹھ جائے گا. اللہ نے ولایت میں اپنے کو لا شریک نہ رکھا. آواز صحیح نہیں. یہ والے اسپیکر نہیں چل رہے، یہ والے ادھر سے آواز نہیں آ رہی. توجہ ہے میری جانب؟ وہ میری اور اس کی بات ہو گئی. آپ میری طرف آ جائیں. اللہ نے ولایت کے معاملے میں اپنے کو لا شریک نہیں رکھا، اپنا شریک بنایا. اور شریک بھی ایک کو نہیں دو کو بنایا. شریک بھی ایک کو نہیں دو کو بنایا. ایک رسول شریک اور ایک علی شریک. علی تو شریک ہونا ضروری تھا، علی کا شریک ہونا ضروری تھا، علی کا شریک ہونا ضروری تھا. اس لیے کہ وہ جو آیت اتار رہا ہے، جیسے بھائی جی نشان صاحب ٹھیک ٹھاک ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے. میرے دوست ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں، خدا ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ آباد رکھے اور ان کے چچا قربان جعفری کو بھی سلامت رکھے. اب گفتگو آگے بڑھ جائے گی. جب آپ آ گئے تو گفتگو میں روحانیت پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے، توجہ ہے. اللہ نے اپنے کو لا شریک نہ رکھا، علی کو شریک کیا. جملہ دو اگر آپ کی اجازت ہو. ایسا تیار جملہ سننے کے لیے میں چاہتا ہوں قربان ذیشان بھائی آپ اوپر آ جائیں، اوپر اسٹیج پر تشریف لے آئیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب جملہ دینے جا رہا ہوں. اب لطف آ جائے گا تقریر میں، اس لیے کہ میرے دائیں بائیں دونوں طرف عقیدے والے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں.
اب جو تھوائے گا جملہ آپ تک پہنچے گا تو مجھے بتانا. اللہ نے اپنے کو لا شریک نہ رکھا، علی کو بھی شریک کیا. علی کا شریک ہونا، اللہ کے ساتھ علی کا شریک ہونا ضروری تھا، اس لیے کہ اللہ بھی علی ہے اور علی بھی علی ہے. سلامت رہیں آپ. اللہ بھی علی ہے اور علی بھی علی ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کب سے علی ہے؟ توجہ ہے، اللہ کب سے علی ہے؟ اللہ تو ہمیشہ سے اللہ ہے. اچھا، اس کا جب وہ تنہا تھا نا، جب وہ تنہا تھا، جب کوئی مخلوق تھی ہی نہیں، جب اول مخلوق بھی نہیں تھی، جب وہ صرف اکیلا تھا اور کچھ نہیں تھا، تب اس کا کوئی نام بھی نہیں تھا. کہاں میں، آپ پیچھے رہ گئے، میں آگے بڑھ گیا. بھائی جب اس نے اول مخلوق مصطفیٰ کو بھی ظاہر نہیں کیا تھا، جب وہ اکیلا تھا، تنہا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تب اس کا کوئی نام بھی نہیں تھا. کیوں بھائی نام کیوں نہیں تھا؟ معصوم سے پوچھا گیا اس کا کوئی نام کیوں نہیں تھا، تو معصوم نے کہا کہ اس کو نام کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ کوئی اسے پکارنے والا نہیں تھا. جب کوئی مشکل تو نہ ہوگی، بات مشکل تو نہیں ہے، کوئی پکارنے والا ہی نہیں تھا. جب کوئی پکارنے والا ہوتا ہے تب نام رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسے کوئی پکارنے والا ہی نہیں تھا، وہ اپنی تنہائی میں کافی تھا، وہ اپنی تنہائی میں کافی تھا. وہ اپنی تنہائی سے گھبرانے والا نہیں تھا، وہ اپنی تنہائی سے پریشان ہونے والا نہیں تھا کہ وہ پریشان ہو گیا اور نعوذ باللہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا تو اسے کسی ساتھی کی ضرورت تھی. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ الجھن کا شکار ہونے والا نہیں تھا، وہ تنہائی سے گھبرانے والا نہیں تھا، وہ تنہائی سے الجھنے والا نہیں تھا. وہ تنہا تھا اور اپنے آپ کے لیے کافی تھا. لیکن جب اس نے مخلوق کے خلق کرنے کا ارادہ کیا، سلامت رہے، یہ دونوں طرف جو حضرات بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھا کے بتاتے رہنا. آپ کی آواز نہیں آ رہی لیکن آپ کے ہاتھ مجھے بتائیں گے کہ گفتگو آپ تک پہنچ رہی ہے. یہ پیچھے والے بھی اور یہاں والے بھی، بہت اہم جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. وہ تنہائی سے گھبرانے والا نہیں تھا، لیکن جب اس نے مخلوق کے خلق کرنے کا ارادہ کیا تو اس کے علم میں تھا کہ جو مخلوق خلق ہوگی وہ مشکل میں پڑے گی، کبھی مشکل کا شکار ہوگی، تو اپنی مشکل کے حل کے لیے اسے کوئی مشکل کشا بھی چاہیے ہوگا. سلامت رہے آپ. اسے معلوم تھا کہ جب مخلوقات کو میں خلق کروں گا تو یہ مشکل کا شکار ہوں گے، یہ مصیبت میں پڑیں گے، اور ان کو اپنی مشکل کشائی کے لیے کوئی مشکل کشا نام چاہیے ہوگا. تو اس نے اپنے لیے نہیں، مخلوق کے لیے اس نے جو اپنا سب سے پہلے نام رکھا وہ تھا علی العظیم. سب سے پہلے اللہ نے جو سب سے پہلے اپنا نام رکھا وہ تھا علی العظیم. اتنا پسند ہے اسے یہ نام اسے پسند ہے. علی العظیم نام رکھا تھا اس کا، یہ نام اسے بہت پسند ہے. سب سے پہلے تو یہی نام رکھا نا اس نے اپنا، سب سے پہلے تو یہی نام رکھا. پھر بعد میں علی اور محمد نے بتایا کہ وہ اللہ بھی ہے. اللہ بھی ہے. قرآن میں اللہ کا نام اللہ ہے، اور خود اللہ نے بہت سی آیتیں ہیں کہ جس میں اللہ کا ذکر ہے. یسبح لہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض ملک القدوس العزیز الحکیم. بار بار اس نے اپنا نام ذکر کیا ہے کہ میرا نام اللہ ہے. محمد و علی کا نام رکھا ہوا اتنا پسند آیا کہ قرآن میں بار بار اسی نام کا اعلان کرتا رہا، بار بار اسی نام کا اعلان کرتا رہا، میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں. اللہ اس کی ذات کا نام ہے، اس کا ذاتی نام ہے اللہ، اور اس کا ذاتی نام صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ. اس کے صفاتی نام ہزاروں ہیں. چپ ہو گئے آپ؟ چلیے میں گفتگو آگے بڑھاتا ہوں. اس کے صفاتی نام ہزاروں ہیں، ہزاروں اس کے صفاتی نام ہیں. امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے
اللہ کے توریت میں 1000 نام ہیں، تورات میں اللہ کے 1000 نام ہیں، 1000۔ انجیل میں اللہ کے 1000 نام ہیں جو توریت سے ہٹ کر ہیں۔ زبور میں اللہ کے 1000 نام ہیں جو توریت و انجیل سے ہٹ کر ہیں، اور قرآن میں اللہ کے 1000 نام ہیں جو توریت و زبور و انجیل سے ہٹ کر ہیں، اور لوح محفوظ میں اللہ کے 1000 نام ہیں جو ان چاروں کتابوں سے ہٹ کر ہیں۔ تو 5000 نام تو یہی ہو گئے، 5000 نام تو اللہ کے یہی ہو گئے۔ تو کیا صرف وہ 5000 میں محدود ہے؟ جو محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے۔ یہ بات مجھے علی نے بتائی ہے، کسی اور نے نہیں بتائی۔ علی نے یہ بات بتائی ہے کہ جو محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے، اللہ محدود نہیں ہو سکتا۔ 5000 نام بھی وہ محدود نہیں ہے، اس کے کروڑوں اربوں خربوں نام ہیں، اس کے لامحدود صفات ہیں۔ ہم تک جو صفات پہنچی وہ 99 ہیں، ہم تک جو صفات پہنچے وہ 99 ہیں، یعنی ہمارا کام انہی 99 ہی میں نکلتا ہے۔ بس ہمیں انہی 99 کی ضرورت تھی تو ہم تک 99 نام پہنچائے۔ سارے نام کسے معلوم؟ کون بتائے کہ توریت میں 1000 نام کون سے ہیں؟ کون بتائے کہ انجیل میں 1000 نام کون سے ہیں؟ کون بتائے کہ زبور میں 1000 نام کون سے ہیں؟ کون بتائے کہ قرآن میں 1000 نام کون سے ہیں؟ کون بتائے کہ لوح محفوظ میں 1000 نام کون سے ہیں؟ کون بتائے؟ کس سے پوچھیں کہ توریت والے 1000 کون سے ہیں؟ کس سے پوچھیں کہ زبور والے 1000 نام کون سے ہیں؟ کس سے پوچھیں کہ انجیل والے 1000 نام کون سے ہیں؟ کس سے پوچھیں کہ قرآن والے 1000 نام کون سے ہیں؟ کس سے پوچھیں کہ لوح محفوظ والے 1000 نام کون سے ہیں؟ کس سے پوچھیں؟ کس سے پوچھیں بھائی؟ اب تو بتاؤ کس سے پوچھیں؟ صرف ایک ہی تو ہے جو بتا سکتا ہے کہ انجیل والے 1000 کون سے ہیں، زبور والے 1000 کون سے ہیں، توریت والے 1000 کون سے ہیں، قرآن والے 1000 کون سے ہیں۔ صرف ایک ہی تو ہے جو بتا سکتا ہے، اور وہ ہے کہ جب پیغمبر نے 13 رجب کو علی کو ہاتھوں پہ لیا تو علی نے کہا یا رسول اللہ توریت کہیں تو توریت سناؤ، انجیل کہیں تو انجیل سناؤ۔ تورات کہیں تو تورات سناؤ، انجیل کہیں تو انجیل سناؤ، زبور کہیں تو زبور سناؤ، اور جو ابھی نازل نہیں ہوا وہ قرآن کہیں تو قرآن سناؤ۔ تو صرف علی ہے جس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اللہ کے کتنے نام ہیں۔ یقین مانو اگر علی منبر سلونی پر بیٹھ کر صرف اللہ ہی کے نام گنوا رہا ہوتا تو اب تک علی منبر پہ بیٹھے ہوتے۔ بہت بڑا جملہ ہے جسے آپ نے محفوظ نہیں کیا۔ اب تک علی منبر پہ بیٹھے ہوتے، کہاں بیٹھے ہیں؟ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ برج والا میں نے جملہ کہہ دیا اور میرا جملہ ضائع ہو گیا۔ اگر علی اللہ کے نام منبر سلونی پر گنوانا شروع کرتے تو اب تک علی منبر پہ بیٹھے ہوتے، اس لیے کہ جب تک نام نہیں ختم ہو جائیں گے علی کی سانسیں چلتی رہیں گی، اور اللہ کے نام ختم ہونے والے نہیں ہیں، اللہ کے نام ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ لامحدود ہے، اللہ لامحدود ہے۔ تو سب سے پہلے اس نے اپنا نام رکھا علی، اور علی العظیم، علی العظیم، اللہ کا نام علی العظیم تھا، علی العظیم ہے اور علی العظیم رہے گا۔ وہ علی العظیم ہے اور علی العظیم رہے گا، ہمیشہ سے علی العظیم ہے، عظیم علی ہے۔ اس نے بتا دیا علی ہوتا ہی عظیم ہے، علی ہوتا ہی عظیم ہے، عظیم علی ہے، علی علی العظیم اللہ ہے جو اس وقت یہاں موجود ہے، جو میرے ساتھ منبر پہ بھی ہے، جو آپ کے ساتھ فرش پہ بھی ہے، جو اس پوری فضا میں ہے۔ یہ پوری فضا اللہ سے بھری ہوئی ہے، حالانکہ وہ اکیلا ہے۔ نہ سمجھ میں آنے والا، اس کو سمجھا نہیں جا سکتا، صرف دو نے اسے سمجھا ہے، ایک کا نام ہے محمد، ایک کا نام ہے علی۔ صرف دو اسے سمجھ سکتے ہیں، جو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کون ہے اسے کہتے ہیں محمد اور علی۔ جتنا ہمیں اللہ بتایا گیا نہ اس سے 1 انچ آگے بڑھ سکتے ہیں اور نہ 1 انچ پیچھے ہونے کی اجازت ہے۔ اللہ کا نام علی العظیم، اللہ نے اپنا نام رکھ تو لیا علی العظیم، لیکن اس نام کو اللہ نے اپنا رکھنے کے بعد، اپنا نام علی العظیم رکھنے کے بعد اللہ نے چھپا لیا، چھپا لیا۔ یہ علی جو لفظ ہے علی العظیم، یہ عربی زبان کا لفظ ہے نا بھائی،
عربی لغت کا لفظ ہے، عین لام یا، الف لام عین ضاد زوئیں یہ اور بھی، علی العظیم، یہ عربی زبان کا لفظ ہے نا. علی کا مطلب بھی عربی لغت کو معلوم تھا، لیکن اللہ نے اپنا نام علی رکھنے کے بعد اسے چھپا لیا. کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ اپنے پیدا ہونے والے بیٹے کا نام علی رکھ لیتا. اللہ نے یہ نام چھپا کے رکھا ہی ابو طالب کے بیٹے کے لیے تھا. اللہ کے بعد اگر کسی کا نام علی ہوا ہے تو وہ ابو طالب کا بیٹا ہے. ذرا بڑا جملہ آپ کے حوالے کیا ہے. کروڑوں برس یہ نام حجاب میں رہا، کروڑوں برس. آدم کے دور میں بھی یہ نام حجاب میں رہا، نوح کے دور میں بھی یہ نام حجاب میں رہا، ابراہیم کے دور میں بھی یہ نام حجاب میں رہا، موسیٰ کے دور میں بھی یہ نام حجاب میں رہا. ہر نبی کے دور میں یہ نام حجاب میں رہا. اللہ نے اس پر پردہ ڈالا ہوا تھا. اللہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ ابو طالب کے بیٹے سے پہلے یہ نام کسی ماں اپنے بیٹے کا رکھ دے. یہ ماں کوئی نام اپنے بیٹے کا رکھ دے، اس لیے اللہ نے اسے چھپا کے رکھا. صرف ایک ماں کو یہ نام بتایا گیا اور اس ماں کا نام ہے فاطمہ بنت اسد، مادر علی عظیم بی بی سلام اللہ علیہا. ہمارے کروڑوں سلام ہو مادر علی پر، مادر حیدر کرار پر. بڑی با عظمت و تقدس بھی تھی کہ صرف ان کو بتایا گیا، صرف ان پر القاء ہوا، صرف ان پر القاء ہوا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھ دیا. اب اللہ کے بعد جو پہلا علی ہے وہ ابو طالب کا بیٹا ہے، ابو طالب کا بیٹا. اچھا ابھی میں نے کہا کہ اللہ نے یہ نام کیوں رکھا تھا علی العظیم. معصوم کا قول ہے، اصول کافی سے یہ میں نے قول آپ کے حوالے کیا. اللہ نے اپنا یہ نام علی العظیم کیوں رکھا تھا؟ تاکہ مخلوق اسے مصیبت میں اور مشکل میں اسی نام سے پکارے. یہ میں تو اسی بات پر یقین کروں گا کہ جو بات صادق رسول کا صادق بیٹا کہے گا، نشان بھائی اسی بات پر تو یقین کروں گا. حکیم صاحب اسی بات پر تو یقین کروں گا جو صادق رسول کا صادق بیٹا کہے گا. تو صادق رسول کے صادق بیٹے نے یہ بات کہی اور اصول کافی میں آغائے محمد ابن یعقوب گلینی نے اس روایت کو لکھ دیا کہ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے لوگوں کی مشکل کشائی کے لیے کہ لوگ اسے مصیبت میں پکارے تو علی کہہ کے پکارے، لوگ اسے مصیبت میں پکارے تو علی کہہ کے پکارے. اب ہمیں تو یہ راز معلوم ہو گیا کہ ہم یا علی مدد جب کہتے ہیں تو اصل میں اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں. جیتے رہے سلامت رہیں. میں نے کہا نا پیچھے والے حضرات ہاتھ اٹھا کے بتائیں آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. ہاں سلامت رہیں. آگے والے حضرات کی تو آواز آ رہی ہے، پیچھے والے حضرات مجھے ہاتھ اٹھا کے بتاتے ہیں سلامت رہیں آپ. اللہ نے اپنا نام علی رکھا تاکہ لوگ مشکل میں اسے علی کہہ کے پکارے. چاہتا ہے کہ اسے یا علی مدد کہہ کے پکارا جائے. ہمیں تو یہ راز معلوم ہو گیا. دنیا نے سمجھا کہ ہم یا علی مدد کسی اور کو کہہ رہے ہیں، ہم تو یا علی مدد کہہ کے اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ مدد کرنے کے لیے ابو طالب کے بیٹے علی کو بھیجتا ہے. تو فرمایا آپ نے کہ پکارا تو اس کو جاتا ہے اور وہ بھیجتا ہے اس علی کو جو ابو طالب کا بیٹا ہے. آپ کہیں گے یہ جملہ آپ نے اپنی طرف سے کہہ دیا، آپ ثابت کریں اس جملے کو. کیسے آپ نے کہہ دیا؟ آپ سے مراد آپ، سمجھے نا، آپ سے مراد آپ. تو میں آپ کہیں گی سب کو مخاطب کروں گا کہ انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ دینوں کو. اس لیے آپ کہیں گے کہ بھائی آپ نے کہاں سے کہہ دیا کہ وہ ابو طالب کے بیٹے کو بھیجتا ہے؟ آپ نے اپنی طرف سے کہہ دیا. کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو جب تک دلیل نہیں ہوتی ہم استدلال قائم نہیں کرتے. جب تک ہمارے پاس دلیل نہ ہو ہم کوئی استدلال نہیں قائم کرتے، ہم کوئی نقطہ بیان نہیں کرتے. نقطہ بیان کیا ہے تو دلیل پشت پر موجود ہے، دلیل پشت پر موجود ہے. اور دلیل آپ کے حوالے کر رہا ہوں.
دلیل اتنے عظیم حوالے سے ہے کہ وہ حوالہ کوئی مسلک بھی رد نہیں کر سکتا. مناقب مرتضوی عالم اہل سنت صالح کشمی ترمذی سنی الحنفی، انہوں نے مناقب مرتضوی کتاب لکھی. اس کتاب میں ایک جملہ لکھا اور اس جملے میں علی نے اشارہ کیا اور میں نے اس اشارے کو سمجھا اور اشارہ سمجھنے کے بعد میں نے نقطہ آپ کے حوالے کیا کہ اللہ اس علی کو بھیجتا ہے مدد کے لیے جو ابو طالب کا بیٹا ہے. اب دلیل کیا ہے؟ ایک بار دیکھو اتنا مشہور جملہ ہے علی کا کہ بھائی عربی ہی سے سمجھ جانا، مجھے ترجمہ کرنے کی زحمت نہ ہو، اتنا مشہور جملہ ہے. سمجھیں گے نا آپ؟ بزرگ تو سمجھ جائیں گے، بچوں کے لیے پھر سمجھا دوں گا، بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. علی نے منبر سلونی پر بیٹھ کر کہا، صالح کشمی ترمذی سنی الحنفی نے مناقب مرتضوی میں علی کا یہ جملہ محفوظ کیا کہ علی نے منبر سلونی پر بیٹھ کر کہا اور سب کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کہا، علی کی بزم سلونی میں صرف مسلمان نہیں تھا، صرف مومن ہی نہیں تھا، بلکہ عیسائی بھی بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ یہودی بھی بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ بل پرست بھی بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ شجر پرست بھی بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ آفتاب پرست بھی بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ مہتاب پرست بھی بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ نجوم پرست بھی بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ خود پرست بھی بیٹھے ہوئے تھے. سب کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر علی نے کہا، سنو میں کون ہوں؟ نصرت الانبیاء سرا و نصرت محمدا جہرا. میں نے ہر نبی کی مدد کی چھپ کر، مصطفیٰ کی مدد کی ظاہر ہو کر. نصرت الانبیاء سرا و نصرت محمدا جہرا. میں نے ہر نبی کی مدد کی، ہر نبی کی مدد کی چھپ کر، غیب سے، اور مصطفیٰ کی مدد کی ظاہر ہو کر. مصطفیٰ کے دور میں میں ظاہر ہو گیا، آدم کے دور میں غیب میں تھا. بھائی کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ آدم کے دور میں غیب میں تھا، نوح کے دور میں غیب میں تھا. جملہ لے جاؤ، جملہ ضائع نہ ہو. آدم کے دور میں غیب میں تھا، نوح کے دور میں غیب میں رہ کر مدد کر رہا تھا، ابراہیم کے دور میں غیب میں تھا، موسیٰ کے دور میں غیب میں تھا، یعقوب کے دور میں غیب میں تھا، یوسف کے دور میں غیب میں تھا، لوط کے دور میں غیب میں تھا، ہود کے دور میں غیب میں تھا، صالح کے دور میں غیب میں تھا، ادریس کے دور میں غیب میں تھا، الیاس کے دور میں غیب میں تھا، خضر کے دور میں غیب میں تھا، اسماعیل کے دور میں غیب میں تھا، اسحاق کے دور میں غیب میں تھا، شمائیل کے دور میں غیب میں تھا، عیسیٰ کے دور میں غیب میں تھا، محمد کے دور میں غیب میں تھا، اور آج پھر میں غیب میں ہوں. کیا الہی تیرے بندوں نے صدا رکھا ہے، کیا الہی تیرے بندوں نے صدا رکھا ہے، اور محمد کو بھی اپنے جیسا بنا رکھا ہے. اگر تجھ کو توحید بچانی ہے خدا، بھیج اس کو جس کو پردے میں چھپا رکھا. آج میں پھر غیب میں ہوں اور اسی طرح مدد کر رہا ہوں جیسے آدم کی مدد کی، جیسے آدم کی مدد کی. تو آج بھی تو علی غیب میں ہے، بس نام ہی کا تو فرق ہے تو وہ بھی علی. نام لینے کی اجازت ہوتی تو نام لے دیتا. آج کا علی غیب میں ہے، آج کا حسین غیب میں ہے، اور ویسے ہی اپنے چاہنے والوں کی مدد کر رہا ہے جیسے آدم کی مدد کی ہے، جیسے نوح کی مدد کی ہے. تو ہر دور میں علی رہا ہے، آج بھی علی موجود ہے، آج بھی علی موجود ہے. کیوں موجود ہے؟ کیسے موجود ہے؟ کیا دلیل ہے؟ دلیل ہے محمد کا قول، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول. دلیل ہے. دلیل کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد. ہم سب کے سب محمد ہیں، اور محمد اس دنیا سے اس وقت تک گئے نہیں جب تک اپنے بعد والے محمد کو دکھا نہیں لیا. سلامت رہے آپ. میں نے یہ نہیں کہا کہ اپنے بعد والے محمد کا بتا نہیں دیا، بتایا نہیں، دکھایا، اور اپنے آپ کو علی کے پیچھے چھپا کے بتایا. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. بتا دیا کہ میرے بعد اگر محمد ہے تو وہ علی ہے.
میرے بعد یہ محمدیت علی کی صورت میں آگے بڑھے گی، علی کی صورت میں آگے بڑھے گی، تو محمدیت کو فنا نہیں ہے، جملہ بہت بڑا ہے، محمدیت کو فنا نہیں ہے، محمد آج بھی موجود ہے، علی آج بھی موجود ہے، حسن آج بھی موجود ہے، حسین آج بھی موجود ہے، حسین آج بھی موجود ہے، اس لیے تو ہم حسین کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی لیے تو ہم حسین کے محل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ محل حسین ہے، یہ مملکت حسین ہے، جسے مجلس عزا کہتے ہیں، یہ حسین کا ملک ہے، حسین کسی جغرافیائی حدود کا محتاج نہیں ہے، حسین کسی ایک ملک کا سربراہ نہیں ہے، تم تو چھوٹے چھوٹے ملکوں کی سربراہی کے لیے آپس میں لڑ پڑتے ہو، حسین تو پوری دنیا کی سربراہی لیے بیٹھا ہوا ہے، اور حسین صرف دنیا کا ہی صدر مملکت نہیں ہے، آسمانوں میں بھی حسین حسین ہوتا ہے، آسمانوں میں بھی حسین ہوتا ہے، ذکر حسین آسمانوں میں بھی ہے، تو حسین تخت حکومت ہے حسین کا، یہ مجلس عزا، یہ حسین کی ریاست ہے، یہ حسین کی ولایت ہے، یہ ولایت علی ہے، یہ ولایت حسین ہے، مجلس حسین ولایت حسین کا دوسرا نام، حکومت ہے حسین کی، حکومت ہے حسین کی، حسین نے بتا دیا کہ میں تخت کا محتاج نہیں ہوں، میں تاج کا محتاج نہیں ہوں، میرا بھائی حسن ٹھوکر مارتا ہے تو تاج بن جاتا ہے، میرا بھائی حسن ٹھوکر مارتا ہے تو تاج بنا دیتا ہے، میرا بھائی حسن تخت کو ٹھوکر مار دیتا ہے، میں کیا کروں گا تخت و تاج لے کر؟ حسین نے بتایا کہ میرا تخت و تاج، جملہ ضائع نہ ہو، میں تمہارے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، جتنے ہزار بیٹھے سب کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، اگر اس جملے پہ راضی ہو تو ہاتھ اٹھا دینا۔ حسین نے بتایا کہ میرا تخت و تاج میرے عزاداروں کا دل ہے، میں اپنے عزاداروں کے دل میں رہتا ہوں، میں اپنے عزاداروں، میرے عزاداروں کا دل میرا تخت ہے، میرا تخت ہے، یہ ان کا دل نہیں ہے، یہ میرا تخت ہے، میں اس تخت ولایت پر بیٹھا ہوا ہوں، یہ اپنے دل کو میرے علاوہ کسی کو دینے کو تیار نہیں، کسی اور کو یہ دل بانٹنے کو تیار نہیں، یہ کسی اور کو دل بانٹنے کو تیار نہیں، یہ اپنے دل میں اللہ اکبر جملہ دے رہا ہوں، یہ عزادار سلوگن بنا لینا اس کو، یہ عزادار مجھے اپنے دل میں رکھ کر لا شریک رکھنا چاہتے ہیں، یہ میرا شریک کسی کو بنانا نہیں چاہتا، یہ چاہتے ہمارے دل میں بس حسین رہے، اور حسین رہتا ہے تو یہ فرش عزائے حسین پر بیٹھے۔ میرے عزیزوں 3 محرم ہو گئے، یہ یاد رکھنا، میرے بائیں طرف مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، مائیں بہنیں بڑے ادب سے بیٹھے، بڑے ادب سے بیٹھے، ہو سکتا ہے کہیں سے کوئی بیوی شام سے آئی ہوئی ہو، کہیں سے کوئی جنت البقیع سے بیوی پردے میں بیٹھی ہوئی ہو، اور دیکھو اس بات پر یقین کرنا کہ وقت کا امام حجت زمانہ جیسے ہی مشائخ شروع ہوتے ہیں، حجت زمانہ مجلس میں آ جاتا ہے اور پھر ایک ایک آنکھ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، میرے وقت کا امام دیکھ رہا ہے، وہ وارث فرش عزا ہے، یہ فرش عزا لاوارث نہیں، ہم پرسہ دینے آتے ہیں وقت کے حسین کو، ہم پرسہ دینے آتے ہیں وقت کے علی کو، حجت زمانہ کو، مصائب سنا رہے ہیں حجت زمانہ کو، وہ جو زیارت ناہیہ ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے، وہ رو رو کر حسین پر گریہ کرتا ہے، وہ رو رو کر انصار حسین پر گریہ کرتا ہے، تو جب وقت کا امام رو دے تو کیا تم نہیں رو گے؟ کیا تمہیں ہائے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے؟ کیا ہائے حسین نہیں کہہ سکتے کہ آج 3 محرم ہو گئی، حسین کل کربلا میں داخل ہوئے اور حسین اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ آئے، ساتھ میں ایک 4 برس کی چھوٹی سی بچی بھی ہے جسے حسین اپنے سینے پر سلاتے ہیں، وہ اپنے چچا کی بھی بہت پیاری ہے، وہ اپنے بھیا علی اکبر کی بہت پیاری ہے، پورا گھرانہ اس سے بڑی محبت کرتا ہے، اسی بچی کی 3 دن سے آواز گونج رہی تھی 7 محرم سے 10 محرم تک کہ چچا مجھے پیاس لگ رہی ہے، چچا مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ صرف ایک چھوٹی سی بچی تو نہیں ہے نا، اس سے بھی چھوٹا ایک بچہ ہے جسے علی اصغر کہا جاتا ہے، وہ بچہ بھی پیاسا ہے، وہ بچہ بھی پیاسا ہے۔ سنو انصاران حسین پر کیا گزر رہی ہوگی کہ جب وہ الاتش الاتش کی آوازیں سنتے ہوں،
انصار حسین اپنی پیاس بھول گئے، حسین کے بچوں کی پیاس کے سامنے اپنی پیاس بھول گئے۔ سب کی کوشش تھی کہ کسی طرح دریا پہ جائیں اور مشکیزہ بھر کے لے آئیں، سب کی کوشش تھی۔ دریا پہ 10,000 کا پہرا بٹھا دیا گیا تھا، لیکن سلام ہو انصاران حسین پر، سب نے چاہا کہ جائیں اور مشکیزہ بھر کر لے آئیں، جائیں اور دریا سے قبضہ ہٹا دیں، کسی طرح حسین کے بچوں تک پانی پہنچ جائے، کسی طرح حسین کے بچوں کی تشنگی بجھ جائے۔ سلام ہو انصاران حسین پر، سلام ہو اصحاب حسین پر، سلام ہو حسین پر جان قربان کرنے والوں پر۔ حسین نے ان کو اتنا بڑا رتبہ بخشا کہ اپنے مرقد کے قریب ہی ان کا مسکن بنا لیا۔ گنج شہیدہ حسین کی قبر سے بالکل ملحق ہے، اور سامنے حبیب ابن مظاہر کی قبر ہے۔ کتنا چاہتا ہے حسین، کتنا چاہتا ہے حسین، اپنے اصحاب کو بہت چاہتا ہے۔ اور ایسے میں صرف وہی اصحاب تھوڑی کہ جو حسین کے ساتھ ساتھ آئے۔ ایک بارات گزر رہی تھی، کربلا سے ایک بارات گزر رہی تھی۔ ہاں، جو سمجھ گئے انہوں نے ہائے کہہ دیا۔ ایک نئے دولہا کی بارات گزر رہی تھی، نیا دولہا، 17 دن ہوئے اس کی شادی کو، تھا وہ نصرانی لیکن جانتا تھا کہ حسین کون ہے، جانتا تھا کہ مدینے کا والی کون ہے۔ بارات گزر رہی تھی اسی کربلا میں، ایک خطے سے بارات گزر رہی تھی۔ سامنے دور اس قافلے نے، اس بارات نے دیکھا کہ بہت دور خیمے لگے ہوئے ہیں، بیچ میں خیمے ہیں اور چاروں طرف سے ان خیموں کو فوج اشقیہ نے گھیرا ہوا ہے۔ وہب قلبی نام ہے نئے دولہا کا، اس کے ہاتھوں میں مہندی بھی لگی ہوئی ہے، اس کی مہندی سے تازہ تازہ حنائی خوشبو آ رہی ہے۔ دلہن کو ساتھ لیے ہوئے ہے، ماں بھی ساتھ ہے۔ ماں نے ایک بار قافلے کو روکا اور روک کر اپنے بیٹے وہب سے کہا، وہب ذرا دیکھ کر آؤ، ابھی جب ہم شادی کے لیے جا رہے تھے تب تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا، تب تو یہاں خیمے نہیں تھے۔ یہ 17 دن میں کیا ہوا کہ یہاں خیمے بھی لگ گئے اور یہاں آبادی ہو گئی، اور بیچ میں کس کے خیمے ہیں کہ چاروں طرف سے فوجوں نے گھیرا ہوا ہے؟ وہب ذرا پتہ کر کے آؤ۔ وہب قلبی نے کہا، جی مادر گرامی میں جاتا ہوں۔ وہب نیا دولہا، 17 دن کا دولہا، اترا، اپنے محفل سے اترا اور چلا اس جانب، پورے خیمہ گاہ کا، پورے لشکر گاہ کا دورہ کر کے آیا اور ماں کے سامنے کھڑا ہو کے رو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ ماں نے دیکھ کر کہا، ہاں میرے عزیزو ایسے ہی، ماتم کرتے کرتے سننا ایسے ہی۔ ماں نے بیٹے کے آنسو دیکھ کر کہا، بیٹے کیوں رو رہا ہے؟ کہا، ماں تمہیں پتا ہے یہ کن کے خیمے لگے ہوئے ہیں؟ عمری نے کہا، ہاں بیٹے بتا کن کے خیمے لگے ہیں؟ کہا، اماں مدینے والے رسول کو جانتی ہو؟ مدینے والے رسول کو جانتی ہو؟ کہا، ہاں ان کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ کہا، ان کی بیٹی کو جانتی ہو؟ کہا، ہاں وہ رسول کی بیٹی ہیں، وہ بڑی صاحب تقدیس بی بی ہیں۔ کہا، ان کا ایک بیٹا ہے حسین۔ کہا، ہاں میں حسین کو تو جانتی ہوں، بیٹے تجھے یاد نہیں کہ ہمارے قریے کے قریب سے حسین کا قافلہ گزر رہا تھا؟ ہم نے حسین سے درخواست کی کہ ہمارے قریے میں پانی نہیں آتا، حسین نے وہیں معجزے سے پانی جاری کیا تھا۔ ارے حسین کا ہم پر احسان ہے، حسین ابن رسول کا ہم پر احسان ہے، میں اس حسین کو جانتی ہوں۔ بیٹے بتا کیا بات ہے؟ کہا، اماں وہی حسین آیا ہوا ہے، اسی حسین کے خیمے لگے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کے وہ چیخ کر رونے لگا۔ ماں نے کہا، بیٹے یہ مزید کیوں چیخ رہا ہے؟ کہا، اماں چیخنے کی بات یہ ہے کہ وہ حسین اکیلا نہیں ہے، اس کی بہن بھی ساتھ ہے، اس کی بہنیں بھی ساتھ ہیں، اس کی بیٹیاں بھی ساتھ ہیں، اس کی بچیاں بھی ساتھ ہیں۔ کہا، اچھا کون ہیں یہ لوگ جنہوں نے گھیرا ہوا ہے؟ کہا، یہ مسلمان ہی ہیں اور یہ حسین سے بیعت کے طالب ہیں، اور یہ حسین کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حسین بیعت کر لیں۔ حسین بیعت نہیں کر رہے۔ حسین کے پاس 72 افراد ہیں اور ان کے پاس 9 لاکھ افراد ہیں۔ 9 لاکھ نے حسین جیسے 72 کو گھیرا ہوا ہے۔ اماں کیا کرنا ہے؟ کہا، بیٹے اور کیا کرنا ہے؟ باراتیوں سے کہو انہیں جہاں جانا ہے چلے جائیں، میں اب حسین کے پاس جاؤں گی، اب میں اپنے آقا کے پاس جاؤں گی، اب میں حسین کے پاس جاؤں گی۔ دولہا نے کہا، اماں جب تم جا رہی ہو تو میں بھی چلوں گا۔ دلہن نے کہا، جب میرا شوہر جا رہا ہے تو میں بھی چلوں گی۔ یہ لوگ چند نفوس کا قافلہ پہنچا، کسی طریقے سے حسین کے خیمے کے قریب پہنچ گئے۔ حسین تک آواز پہنچی کہ ایک نیا دولہا آیا ہے، ایک نیا دولہا آیا ہے۔ حسین کو اس نے سلام کیا
حسین کو سلام کیا. قربانیوں کا وقت آ پہنچا تھا, قربانیوں کا وقت آ پہنچا تھا. سلام کیا حسین کو. حسین نے اس کی ماں کو اور اس کی بیوی کو ایک خیمے کی طرف اشارہ کیا کہ ان کو یہاں بٹھا دو. وہب کیا چاہتے ہو؟ کہا میری ماں چاہتی ہے کہ میں آپ پر سے قربان ہو جاؤں, میں جاؤں آپ کے لیے جنگ کرنے, اس لیے کہ آپ کا ہم پر احسان ہے. دیکھو حسینی ہونا کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے. اگر عیسائی بھی حسینی ہے تو حسین اسے قبول کرتے ہیں, اگر نصرانی بھی حسینی ہے تو حسین اسے قبول کرتے ہیں. حسین نے کہا اچھا تم چاہتے ہو کہ قربانی پیش کرو تو بس میری بھی تم سے ایک خواہش ہے. کہا مولا کیا خواہش ہے؟ کہا تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو, تم کلمہ پڑھو, تم مسلمان ہو جاؤ, مومن ہو جاؤ. تینوں نے اسی وقت حسین کے ہاتھ پر بیعت کی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انت حجت اللہ, یہ پڑھ کے تینوں حسین کی بیعت میں آ گئے. ماں نے کہا اے اللہ کی حجت میرے بیٹے کو جانے دو, میرے بیٹے کو جنگ کے لیے جانے دو. حسین نے بڑے اکراہ کے ساتھ, بڑی مجبوری کے عالم میں 17 دن کے دولہا کو جنگ کی اجازت دی. اب مجھے بتاؤ, ماں بھی دیکھ رہی ہے اور زوجہ بھی دیکھ رہی ہے کہ میرا شوہر جا رہا ہے, اور ماں اور زوجہ کو معلوم ہے جو جنگ کو گیا وہ زندہ واپس نہیں آیا. چلا دولہا. زوجہ نے کہا رک جاؤ, میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. دولہا رکا. کہا کیا بات ہے؟ کہا تم مجھے اکیلا چھوڑے جا رہے ہو, میں تمہیں روکتی نہیں ہوں, میں بس ایک خواہش ہے میری, اور وہ خواہش میں اپنے آقا حسین کے سامنے بیان کروں گی, میں اپنے مولا حسین کے سامنے بیان کروں گی. چلو مجھے آقا حسین کے پاس لے چلو. شوہر اپنی زوجہ کو لے کر حسین کے پاس آیا. زوجہ سے کہا کیا بات ہے؟ کہا مولا میں اپنے شوہر کو جانے سے روک نہیں رہی, صرف ایک خواہش ہے, اور مجھے آپ سے خواہش ہے, اور وہ خواہش یہ ہے کہ میرا شوہر تو آپ پر سے قربان ہونے جا رہا ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ میں آپ کی بہن کی کنیزی میں آ جاؤں, میں آپ کی بہن کے خیمے میں آ جاؤں. حسین نے اجازت دی کہ دونوں ماں بیٹیاں زینب کے خیمے میں چلی جائیں, بنت علی کے خیمے میں چلی جائیں. چلا وہب قلبی میدان کو چلا, بڑی جنگ کی. ایسے میں ماں نے اجازت طلب کی, خیمے کے دروازے پہ آ کے ماں کھڑی ہو گئی. بیٹے کی جنگ دیکھ رہی تھی. ماں فنون جنگ سے واقف تھی. کیا سن رہے ہو تم؟ میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا, بس آخری جملے پڑھنے جا رہا ہوں, اسی پہ تقریر تمام ہو جائے گی اور نہخانی شروع ہو جائے گی. ماں فنون جنگ سے واقف تھی, اپنے بیٹے کو بتا رہی تھی وہب ادھر سے حملہ ہو رہا ہے, بیٹے ایسا وار کرو, بیٹے ادھر سے ایسا وار کرو, بیٹے اس کو قتل کرو, بیٹے اس کو گراؤ, بیٹے اس کو نیزہ مارو. فوج اشقیہ دیکھ رہی تھی کہ ماں اپنے بیٹے کو حملہ کرنا سکھا رہی ہے. ایک مرتبہ ختم کر دی میں نے تقریر, ایک مرتبہ چاروں طرف سے وہب قلبی کو گھیرا گیا. ایک سنسناتا ہوا نیزہ آیا, وہب کے سینے سے پار ہو گیا, وہب کے سینے سے پار ہوا, تیروں کی بوچھار ہوئی, وہب سر سے پاؤں تک تیروں سے چھلنی ہو گیا. وہب تیروں سے چھلنی ہو کر زمین پر گرا. زمین پر گرنے کے بعد اس نے آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ایک بار اس سے پہلے کہ حسین وہب کی لاش پر پہنچتے, عمر سعد نے کہا جاؤ اور اس دولہا کا گلا کاٹو, اس دولہا کا گلا کاٹو. کیا سن رہے ہو؟ ایک بار وہب کی لاش پر قاتل آیا, وہب کے گلے کو کاٹا, کاٹنے کے بعد سر اٹھا کر ماں کے پاس پھینکا. ماں نے سر کو اٹھایا, سر کو صاف کیا, پیار کیا اور کہا بہن میں نے دودھ بخش دیا, اور یہ کہہ کر واپس فوج اشقیہ کی طرف پھینکا. ارے جس کو حسین پر سے صدقہ کر دیا اب اسے واپس نہیں لوں. صلوات بآواز بلند. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند صلوات.
برائے تعجیل ظہور امام زمانہ بلند صلوات یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین ماتمی پیچھے کھڑے ہو نیاز مولا قریب آؤ ممبر پاک دے قریب آ جاؤ آگے آؤ بسم اللہ تھے بچے کھڑے نہیں ہوں پاسے دے کرو یا حسین 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 صدقے بھئی صدقے صدا جیو ماتمی کھول جاؤ ایک ہی قدم بڑی جگہ ہے جڑے پیچھے کھڑے ہو ماتمی کھول جاؤ سارے یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا 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 حسین ہے یا حسین 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 بسم اللہ جڑے پیچھے کھڑے ہو ماتمی صف قائم کرو میں نوحے دی ابتدا کراں یا حسین یا حسین یا حسین 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا صدقے بھائی صدقے جیو یا حسین 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 بھیڑی دا چین ویرنا کیوں جھکیاں جائیں گلیں دا بھیڑی دا چین ویرنا کیوں جھکیاں جائیں گلیں دا بھیڑی دا چین ویرنا جھکیاں جائیں گلیں دا ہے بھیڑی دا چین ویرنا کیوں جھکیاں جائیں گلیں دا چین ویرنا کیوں جھکیاں جائیں گلیں دا ہے بھیڑی دا چین ویرنا کیوں جھکیاں جائیں گلیں 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 دا بھیڑی دا چین ویرنا کیوں جھکیاں جائیں گلیں دا چین ویرنا ہے کہڑی گڑی ویرنا کہڑی گڑی ویرنا وطنا تے کیوں نویندا بھیڑی دا چین ویرنا کیوں جھکیاں جائیں گلیں دا ہے بھیڑی چین ویرنا کیوں جھکیاں جائیں گلیں دا ہے بھیڑی چین ویرنا کیوں صدقے صدا جیو ماتمی بھیڑی دا چین ویرنا کیوں جھکیاں
جگیا جائے گلیندہ میں فجر دی دے دکھڑیا جڑا ٹریے ولنے ولیا میں فجر دی دے دکھڑیا جڑا ٹریے ولنے ولیا ہے جیون تو دل کیوں چاہے جیون تو دل کیوں چاہے وہ ایمان اجڑیاں دا بینی دا چین ویرن جگیا جائے گلیندہ ہے بینی دا چین ویرن کیوں ہے جگیا جائے گلیندہ ہے بینی دا چین ویرن کیوں ہے جگیا جائے گلیندہ ہے بینی دا چین ویرن کیوں ہے جگیا جائے گلیندہ ترے روز دائیں پیاسا ہے کوثر پلاوا ویرن روز دائیں پیاسا کوثر پلاوا ویرن وہ ڈاڈھی ظلم دی دھپ ہے ظلم دی دھپ ہے کیوں خیمے لگنے آدھا بینی دا چین ویرن کیوں ہے جگیا جائے گلیندہ ہے بینی دا چین ویرن کیوں ہے جگیا جائے گلیندہ ہے بینی دا چین ویرن کیوں ہے جگیا جائے گلیندہ سارے سجن رہ ٹریندہ ہاتھ روکیا نہ تیدا سارے سجن رہ ٹریندہ ہاتھ روکیا نہ تیدا ہے تو ہے آخری سہارا آخری سہارا وچ بن دے بے کسادہ بھیڑی دا چین ویرن جگیا جائے گلیندہ بینی دا چین ویرن کیوں ہے جگیا جائے گلیندہ صدقے صدا بستے رہو سلامت رہو حسین مکان پر سے قبول فرماوے عزادارو کلا رہ گیا تسیاں تے رلیاں بھینی دا آخری سہارا 4 سالان دی معصومہ 9 لکھ فوج دے وچوں بہوں اوکھی مظلوم بابے تیاں پہنچی اجا آکے میری سائن مظلوم بابے کو گل آئے یا او ظالم آئے جائیں دین دا کعبہ ڈھائے سائن منتا کریں دی رہی وصلیں دی رہی ظالم کوئی حیاء نہیں کیتا آؤ میں دساواں 4 سالان دی معصومہ مظلوم بابے کو بچاون دے جتن کی میں لیندی رہی ہے ظالم ظلم کی میں کریں داری ہے بابا کس دار ہاں بھی بچیں دی رہی بابا کس دار ہاں بھی بچیں دی رہی پیو دے گل دے ہوتے پیو دے گل دے ہوتے گل رکھے دی رہی بابا کس دار ہاں دی بچیں 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 دی رہی بابا ہن تانا روڑتا آگیا میں بابا ہن تانا روڑتا آگیا میں حوصلہ باب کو حوصلہ باب کو دھیے دے دی رہی بابا کس دار ہاں دی بچیں دی
ماتمی جوان مکانی عزدار کھڑے ہو چھوٹی اولاد آلے عزدار کھڑے ہو ایک اوکھا جی منظر پیش بھی کرے نا نیاز مولا توجہ پیوں تے دھیدہ وکرا رشتہ ہو دائے جتنا پیوں تے دھیدہ پیارا اتنا اوکھے منظر دے دے رہا ہے عزادارو دھی بابے کو کستا دے دے رہی ہے بابا خنجر تلے بچڑی کو قاتل دیا جھیکا جھلے دا دے داری ہے کوئی دھی پیوں تے اتنا ظلم برداشت نہیں کر سکتی تو کوئی پیوں بھی دھی تے اتنا ظلم برداشت نہیں کر سکتا تائیں تے پیادہ آئی زخمی پیوں کو ملن کتے وچ بن دے سے اللہ بات صدقے وچ مقتل دیو ہائی پیوں تے دی دی ملاقات دا جا وہ پیوں سارے چمیا دھی گل چمیا تو آگیا شمیر اللہ مان ہے سیدہ میں نکر وہ دھی پچھیا بابا وہ کدہ گھرے جلسوں سیتا کے چوتا صدقے بھائی صدقے صدا دیا جوان عزاداروں میری سین منتا کریں دی رہی ظالم کوئی حیاء نہیں کیتا میری سین قاتل دے پاسے رو رو کیا دیئے دھیا دے سامنے پیوں مری دے نہیں دھیا دے سامنے پیوں مری دے نہیں میری سین وصلے دی رہی ہے ظالم کوئی حیاء نہیں کیتا عزاداروں میری سینوں پاسے آئیے جت چاچے غازی دی لاش ہے رو رو کے آدھیے بیٹھا سہایا کڑ کڑ کتال کریں دے میرے پیوں گوش میں صدقہ بسم اللہ بیٹھا سہایا کڑ کڑ بیٹھا سہایا کڑ کڑ کتال کریں دے میرے پیوں گوش میں ہر ضرب تے پیدا وہ ناچ دے وہ عصمت دا پاک اللہ عزاداروں میری سین جو مظلوم بابے کو ملنا یہ دسا ملی کیویں ہے آخری بوسا سینے تہائی دیونا تیر بابے دے دھی تیر بابے دے دھی ہے چھکے دی رہی بابا کو صدقہ 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 بسم اللہ صدقہ وسیرہ جوان تیر بابے دے دھی تیر بابے دے دھی ہے چھکے دی رہی بابا کو سیدار تے بچے 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 دی رہی عزادار و ظالم نے دین دا کعبہ ڈھا چھوڑیا 4 سالہ دی معصومہ مظلوم بابے دی لاش دے آئیے بین کڑے کریں دی رہی نیاز مولا توجہ بی بی آدھیے قاتل تیدا نہیں روان دیدا قاتل تیدا
نہیں روان دیندا ولی ویندیاں قاتل تیرا نہیں روان دیندا ولی ویندیاں قاتل تیرا نہیں روان دیندا ولی ویندیاں ہاتھ جوڑ کے منتا کیتیا لاشے کو حق نہیں روان دینا ولی ویندیاں قاتل تیرا نہیں روان دینا ولی ویندیاں صدقہ بے صدقہ جیو نہیں روان دینا ولی ویندیاں قاتل تیرا 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 جھکے دائے خنجر میں کونڈ کھلے دائے قاتل تیرا جھکے دائے خنجر میں کونڈ کھلے دائے غلط تیرا چم دی ہامی غلط تیرا چم دی ہامی تیرے توڑی نہیں آوان دینا ولی ویندیاں قاتل تیرا نہیں روان دینا صدا جیو ماتمی میرے مولا دے قاتل تیرا نہیں روان دینا ولی ویندیاں ظالم نے مولا کو شہید کرن تو بعد بے ادبی نال سر چاہے معصومہ سین قاتل نال کوئی گل کیتی ہے کیڑی گل کیتی ہے اس توجہ نے آج مولا ہے زلفاں دے وچ ہتھیں نہ پا مظلوم دا سریں نہ چا زلفاں دے وچ ہتھیں نہ پا مظلوم دا سریں نہ چا میں آکھیا سر دے میں کو آکھیا سر دے میں کو سر جھولی نہیں پوان دینا ولی ویندیاں قاتل تیرا نہیں روان دینا ولی ویندیاں قاتل تیرا نہیں روان دینا ولی ویندیاں صدقے بھائی صدقے صدا جیو ماتمی ہستے رو روان دینا ولی ویندیاں ہے دیندا اجازت جے میں کو گل لاواں بابا تکو دیندا اجازت جے میں گل لاواں بابا تکو ضربات کو مارن والا بات کو مارن والا ہے مقتل دے وچ نہیں روان دینا ولی ویندیاں قاتل تیرا نہیں روان دینا ولی ویندیاں صدقے جیو ماتمی نہیں روان دینا ولی ویندیاں قاتل تیرا نہیں روان دینا ولی ویندیاں قاتل تیرا نہیں روان دینا ولی ویندیاں میں آکھیا کوئی نہیں رہا چاون میں آئی ہاں لاشا تیرا میں آکھیا کوئی نہیں رہا چاون میں آئی ہاں لاشا تیرا او آنکھ دے لٹنے جا آنکھ دے لٹنے جا لاشا تیرا نہیں چاون دینا ولی ویندیاں قاتل تیرا نہیں روان دینا ولی ویندیاں قاتل تیرا نہیں روان دینا ولی ویندیاں ماتمیاں دے حکم ان جوانہ دے پورے کرا ظالم نے ظلم دے نال معصومہ سین کو مظلوم بابے دی لاش تو اٹھائے اے وعدہ کر کے اٹھیے بابا جے شام مہلت دیتی میڈیاں قیداں چھٹ گئیاں جے رسیاں لہ گئیاں بابا کربلا واپس ضرور آسان جڑے رو پائے اتوارے کلوں پوچھداں کیا قیداں چھٹ گئیاں نہ قیداں چھٹیاں نہ رسیاں لتھیاں نہ میری سین بابے کول کربلا آئی
روین دی کیڑی گل ہے آخری ویلا حسین دا ساہ مک دے ویندن اکھیں بند ہونیاں ویندن کربلا دے پاسے منہ کر کے مظلوم بابے نال مخاطب ہو کے حسین وین کھڑا کیتا ہے بی بی آدھی میں ہون کربلا نہیں آ سکدی غریب کربلا بابا جے ملنے شام بابا میں ہون کربلا سجدے غریب کربلا ہائے سیدہ ہائے معصومہ ملنے شام بابا میں کوشش تاب ہوں کی تھی وہ مگر خود گئن صحابہ اللہ مان بھائی بستے رہو صدقے صدا جیو جوان ماتمی اللہ دار میری حسین کربلا دے پاس منہ کر کے مظلوم بابے نال مخاطب ہو کے وین کڑا کیتا ہے بی بی آدھیے وہ میں آکھیا جدا وارسن لحسن واللہ سا اللہ مان ہائے سیدہ ہائے رسن آج تیل تھے کوئی نہیں آج تیل تھے کوئی وہ نہ تھیا میں رہا بابا صدقہ صدقہ جیو جوان ازدارو پیو حوصلے نال وین سننا ہے میں نو کر جوان ازدارو پیو جوان پہلے ترون دے نہیں کیوں جو دل مضبوط ہو میں لیکن جدہ جوان رو پو میں وقت 40 سال رات رون دے میری سینوں پاسے دٹھائے جت توڑا تو میں ڈار رات رونا لاغیور امام بیٹھا وال کربلا دے پاسے منہ کر کے کڑا وین کیتا ہے بی بی آدھی ہے جدہ دھانا پھکانا مویرن کو ضرور حالی اتھائی چیجو میں ڈالا شاہ وہ جتا رہ میں مڈا بابا اللہ مان 1400 سال پہلے دی غربت 1400 سال پہلے دی وین سن کے رو پہو آج تائی میری سین قبر جڑے وین کریں دی او سنا ماں بالخصوص جڑے چھوٹی اولاد آلے کھڑے ہو واجب توریتے ہائے کر کے سین کو مکان دے سو اللہ دار میری سین آج بھی قبر دے وچ کربلا دے پاسے منہ کر کے مظلوم بابے نال مخاطب ہو کے وین کڑے کریں دیئے بی بی آدھی ہے وہ میں تیری تانگ وچ آج تئی قبر وچ بھی سدی کوئی نہیں تھکیا کھیا تے بوسے دے وہ میں کو آکے سما بابا بی بی آدھی بابا دھی جنگلے رول گئی وہ میں کو مٹیاں تے ندر نہیں آدھی تھکیا کھیا تے بوسے دے وہ میں کو آکے سما بابا شام بابا میں ہون کربل نیا سجدے غریب کربلا بابا جمل شام بابا رملات کو اپنے اجڑن دا رملات کو اپنے وہ کیا حال سناوا رملات کو اپنے اجڑن دا کو اپنے اجڑن دا کیا حال سناوا رملات کو اپنے اجڑن دا کیا حال سناوا
چلے بے صدقے چند حکم پورے کیا کرنا توجہ نیاز مالا ماتمی اور رملات کو اپنے اجڑن دا رملات کو اپنے وہ کیا حال سناوا رملات کو اپنے وہ کہیں دھی دے سر تو بابے دا کہیں دھی دے سر تو بابے دا شاد لین نچاوا رملات کو اپنے اجڑن دا کیا حال سناوا کو اپنے اجڑن دا کیا حال سناوا رملات کو اپنے اجڑن دا کیا حال سناوا وہ کچھ نہیں پہلے تر شامی نے میں کوچ پردیس یتیم کتا ہے کچھ نہیں پہلے تر شامی نے میں کوچ پردیس یتیم کتا ہے وہ میں تنہا نہیں نال میرے میں تنہا نہیں نال ہے ہے کل پھوپھیاں تے ماما کو اپنے اجڑن دا کیا حال سناوا رملات کو اپنے اجڑن دا رملہ نے میری سین تو سوال کیتا ہے بی بی تو کہندی تھی ہیں سین معصومہ فرمائے میں خلد دے مالک دی دھیاں ماتمی جوان سارے میرے علیہ پاس دیکھو میری سین فرمائے میں خلد دے مالک دی دھیاں رملہ دی بی بی میڈو دیکھ میں بادشاہ دی دھیاں میرا شاہی لباس ہے تیرا میلا لباس ہے رملہ دی گال سن کے سین وین کی تے بی بی آدھی ہے علی اکبر دی ہے وہ شادی کی تے وہ میرے پیو کپڑے بنوائے میں ساب رکھے ڈھی ڈہویں تئی وہ متا اکبر سہرے پائے اکبر سہرے تا نہیں پائے ول ہویا کہ بی بی آدھی ہے وہ ساکو شام غریبا وہ لٹ پائے گئی وہ میرے تھی گئے کتال پھرائے ایک میلا چولا بچیا ہے وہ آیا شہر تدے وچ پاگ جدا میری سین سونے ویر علی اکبر دا نا چاہے پاک بابے دا نا چاہے رملہ کو کوئی بھول پہ گئے آدھی ایک حسین کو تا میں بھی جان دیا اندہ سونا پتر علی اکبرہ اندھی تا شادی دی روتے ازادارو جدائیں گل کی تھی میری سین رو کے آدھی ہے وہ میں بھین سونے علی اکبر دی میں بھین سونے علی اکبر دی میڈا تھکیا پور روا نہیں کر تذکرہ شادی اکبر دا وہ میری ماں دے وال کھلا نہیں بی بی آدھی جی پیو چھکی ایسا پھل برچیزا او ویلا یاد دیوانی میری ماں بازار چمر ویسی وہ والنام اکبر دا چاہنی وہ بابے دے بعد مر گئیا مدتا دی سمانی بھل گئیا بابے دے بعد مر گئیا مدتا دی سمانی بھل گئیا جی گزوریا چھتری شارہ تو گزوریا چھتری شارہ تو کیا میں دساوا کو اپنے اجڑن دا کیا حال سناوا رملات کو اپنے اجڑن دا کیا حال سناوا رملات کو اپنے اجڑن دا صدقے جڑے ماتمی کھڑے ہو زنجیر دا نظردار تو ساہن زنجیر دا ماتمی کھڑے سو بالخصوص اس سال میں بین پڑے
جوانا حکم کیتا ہے آخری ایک دو وین پڑھ کے میں دعا پیا دینا جتنے ماتمی کھڑے ہو نیاز مولا لفظاں تے توجہ ہے معجزہ ایسا ہوا ماتم زنجیر کے بعد 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 ہے معجزہ ایسا ہوا ماتم زنجیر کے بعد معجزہ ایسا ہوا ماتم زنجیر کے بعد ہے معجزہ ایسا ہوا ماتم زنجیر کے بعد معجزہ ایسا ہوا ماتم زنجیر کے بعد بن گیا درد ماتم زنجیر کے بعد معجزہ ایسا ہوا ماتم زنجیر کے بعد معجزہ ایسا ہوا ماتم زنجیر کے بعد معجزہ ایسا ہوا ماتم زنجیر کے بعد توجہ مشرت نیاز مولا ایسا ہوا ماتم زنجیر کے بعد سامنے آنکھوں کے تھی کربلا اور حسین سامنے آنکھوں کے تھی کربلا اور حسین کوئی پردہ نہ رہا ماتم زنجیر کے بعد ایسا ہوا ماتم زنجیر کے بعد معجزہ ایسا ہوا ماتم زنجیر کے بعد معجزہ ایسا ہوا ماتم زنجیر کے بعد میرا دل میرا لہو میرا دل میرا لہو میری رگیں میرا بدن میرا دل میرا لہو میری رگیں میرا بدن شکریہ کہنے لگا ماتم زنجیر کے بعد معجزہ ایسا ہوا 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 ماتم جتنے ماتمی کھڑے ہو لفظ آتے توجہ ماتم نہیں فکرہ سننا ہے نیاز مولا توجہ فکرہ ایسا ہوا انگلیاں کٹ گئی زخمی انگلیاں کٹ گئی زخمی ہوئے دندان اویس انگلیاں کٹ گئی زخمی ہوئے دندان اویس ہاں مگر فتوہ اٹھا ماتم زنجیر کے بعد معجزہ ایسا ہوا ماتم زنجیر کے بعد بن گیا درد ماتم زنجیر کے بعد معجزہ ایسا ہوا ماتم زنجیر کے بعد معجزہ ایسا ہوا ماتم زنجیر کے بعد صدقے معجزہ ایسا ہوا ماتم کوئی ماتمی رہ نہ جاوے مل کے پرسا کرنا ہے خصوصی مشرا پیا پردان توجہ نہیں آدھے مولا میرے بیٹوں کے عزادار
सदा जीते रहो मेरे बेटों के आज़ादार सदा जीते रहो आई सैयदा की दुआ मातम जंजीर के बाद जज़ा ऐसा हुआ मातम जंजीर के बाद जज़ा ऐसा हुआ मातम जंजीर के बाद मोजज़ा ऐसा हुआ मातम जंजीर के बाद मोजज़ा ऐसा हुआ मातम जंजीर के बाद मैं तो न सही बिन भैणी तू पलो अकबर वीर बधायत है मैं तो न सही बिन भैणी तू पलो अकबर वीर बधायत है मैं तो न सही बिन भैणी तू पलो अकबर वीर बधायत है तो न सहे बिना भैणी तू पलो अकबर वीर बधायत है मैं तो न सहे बिना भैणी तू पलो अकबर वीर बधायत है मैं तो न सही बिन भैणी तू पलो अकबर वीर बधायत है मैं तो न सही बिछोड़े दी मलका सैन मदीने जलाए के वेण केड़े कीतन तवज्जो नहीं आज मौला न सहे बिना भैणी तू पलो अकबर वीर बधायत है एवी लख खटियों तोड़ कर बल विच चन सेरा शगन दपायत है मैं तो न सही बिना भैणी तू पलो अकबर वीर बधायत है मैं तो न सहे बिना भैणी तू पलो अकबर वीर बधायत है मैं तो न सही बिना भैणी तू पलो अकबर वीर बधायत है मैं तो न सही बिना भैणी तू पलो अकबर वीर बधायत है वो भैणी दी तमन्ना हो दिए करे ना आप सगन भिरावा दे मैं सिक दी रही आवत ना ते देखच बनरी महलावा दे चलो खैर है मदीन भ गई है घर खालिक पाक वसायत है मैं तो न सही भैणी तो पलो अकबर वीर बधायत है मैं तो न सही बिना भैणी तो पलो अकबर वीर बधायत है मैं तो न सही आखिरी मिसरे ते मातम कर लो उसके बाद में वेण पर साखी नियाज़ मौला तवज्जो जितने मातमी खड़े हो पिछोड़े दी मलका सैन मदीने विच करबला दे पासे मुंह करके वेण खड़े की नियाज़ मौला तवज्जो वो तेरा वादा है भेण तको बिच शादी दे मैं घिन वैसा बिन तेरी शिरकत दे उजड़ी मैं सेहरा मोल न बद वैसा दिठा भेण न तोड़े क्या होया सर सेरा वीर सजायत है न सहे बिना भैणी तो पलो अकबर वीर बधायत है मैं तो न सही बिना भैणी तो पलो अकबर वीर बधायत है आखिरी हुक्म पूरा करके दुआ देवा मेरी सैन विछोड़े दी मलका सैन मदीने जवैन करेंदी रही कुरलांदी रही आओ दसावा करबला च मंजर खिड़ाए 57 साल दा बुढ़ड़ा पिए बहु औखा 9 लाख फौज चों जख्मी बछड़े दे कोल आए सैयदा दे अकबर जे तय कुमारी आए उंदी अपनी औलाद कोई नहीं शहजादा फरमेंदन बाबा मेरे जिगर च जुल्म दा सामान है सैयदा दे अकबर सहमा रोक तेरियां फुफियां नाल वादा कर आया जिंदा आन मिले सा जितने मातमी खड़े हो मिंबर पाक दे करीब आ जाओ एक कदम
کیونکہ اس نوہے تے ماتم نہیں رل کے حسین کو مکان دینے ہیں جیڑی شام میں چو مکان جھلن آئیے عزادارو لفظاں تے توجہ مظلوم کربلا ہم شکل پیمبر نالو شلے رو کی گل کھیڑ کی دیئے سیدہ دیں اکھیاں نہ بند کر میرا سونا اکبر پیو ایسی آمر میرا سونا اکبر اکھیاں نہ بند کر سونا اکبر وہ میں کو کرنا تنہا تیرے بعد بچڑا میں کو کرنا تنہا تیرے بعد بچڑا تیرا کوئی نہیں ہم سر میرا سونا اللہ مان جوانہ دے حصے روین کوئی اکھالی نہ جائے توجہ وین تھے ایسی آمر میرا سونا اکبر اکھیانا بند کر اوکھے جائے چند منظر ان پیش بیا کرنا نیاز مولا توجہ ایسی آمر پڑھنا للہ بی بی دجایا مقتل جو خیمے بہوا اٹھایا پڑھنا للہ بی بی دجایا مقتل جو خیمے بہوا اٹھایا رو کے آنکھیں کیوں نہیں نا رو کے آنکھیں کیوں نہیں نا کتا خون وچ تر میرا سونا اللہ مان صدقہ او ماں پیو تھی برباد ویندائے جیدہ مر پوئے پتار جوانے جیدے میت ہوتے تھی خرچ ونگے اندھی شادی دا ساما آیا اٹھ دا بہدا وچ مقتل دے ہائے کل صابرہ دا سلطانے موت سچنی کی چیسی لاش علی اکبر دی پیو بڑھڑائے پتار جوان پتر دلاشا مظلوم کربلا خیام گاوچ گھنائے اجڑی ماں علی اکبر دی پتر جوان دلاش تے کوئی وین کیتا ہے کیڑا وین اکبر دلاشا جدکے میں آیا ہے تو اجڑی مادہ اے وین آیا اکبر دلاشا جدکے میں آیا ہے تو اجڑی مادہ اے وین آیا وہ ماں صدقے میں کو ہکوار میں تے وہ احسان چاہ کر میرا سونا اکبر آئے ہائے سونا اکبر صدا وسیرہ میں نکر اجڑی ماں جو پتر جوان دے لاشے دے وین کیتا ہے مظلوم بابے کوئی وین کیتا ہے یا کوئی نہ او وین جنے ہوتے شین دی مہرے جتری وین پڑے ماتمیاں موت ماتم کیتا ہے مظلوم کربلا پتر جوان دے لاشتے ایو جیاں وین کیتا ہے نگری کربلا دی حلی سید رو کے آدھائے وہ پردیس آکے آگ نہیں کریدہ رہوا چکلیا چھڑ نہیں ونیدہ پردیس آکے آگ نہیں کریدہ رہوا چکلیا چھڑ نہیں ونیدہ تیرے بعد بچڑا میری لاش رلسی جی میں نکر او پردیس آکے آگ نہیں کریندہ رہوا چگلیا چھڑ نہیں ونی تیرے بعد بچڑا میری لاش رلسی ہائے اکبر میری لاش رلسی وہ حسن عزتے سر میرا سونا صدقے میں نکر او پردیس آکے آگ نہیں کریدہ رہوا چگلیا چھڑ نہیں ونیدہ او تیرے بعد بچڑا میری لاش رلسی ہائے اکبر میری لاش رلسی وہ حسین عزتے سر میرا سونا اکبر بسم اللہ میں نوکر ہر عزدار
سردہ پرسا کرے میں وین وال پڑھدا او پردیس آکے آن نہیں کرینا آج گلیا چھڑ نہیں ونینا او تڑے بعد بچڑا میری لاش رلسی بعد بچڑا میری لاش رلسی ہے حسین تے سر میرا سونا اکبر جیانا بد کر میرا سونا اکبر تساں وین کیتا ہے تاری محبت کو دیکھ کے گلا وین پڑا آخری دکھڑے ندیم سے گل دے ہی کھا گئے قرض بندا اہل جفا گئے دکھڑے ندیم سے گل دے ہی کھا گئے قرض بندا اہل جفا گئے سر خاک پا کے شبیر آنکھیں سر خاک پا کے شبیر آنکھیں اج لٹ گیا گھر میرا سونا اکبر یا رب الحسین بحق حسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت بار العظمت علی محمد دواسائی بھائیاں دا فرش دا وچھائے قبول فرما انہا دی توفیقات جرس کی جان مالج وسط برکت عطا فرما جائیں جائیں دام در میں سکھنے تاون کیتا انہا دی توفیقات چیزافہ فرما جتنے عزدار مولا دی پاک مجلس اسٹورین میرے اللہ بالخصوص انہا تمام روندیاں سکدیاں آنکھی کو او جاری کھا جت بھین دے دی رہی ہے برا کس دری ہے تمام جوانہ کو کربلا دی سال زیارت نصیب فرما ساری پہلی تے آخری دعا باہرویں آقا تو جل ظہور فرما ان قابل بنا امام دی زیارت نصیب ہوئی بالخصوص میرے اللہ تمام ہوائج جوان عزداران دے مومنہ دے جتنے مولا دی پاک مجلس اسٹورائن جو جو دلیں نیک مقاصد اور دعائیں رکھ دے اندر جائے قبولیت عطا فرما برخاندان جناب سیدہ صلوات